نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان احدهما عابد والاخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، جن میں سے ایک عابد عبادت گزار اور دوسرا عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے اس شخص پر جو تم میں سب سے ادنا درجہ کا ہو۔ سامعین محترم، حق تعالی نے اس کائنات کو اپنی یاد اور عبادت کے لیے سجایا ہے۔ دنیا کی یہ چمک دھمک زیب و زینت در حقیقت اللہ تعالی کی یاد اور عبادت ہی سے باقی ہے۔ جب دنیا میں اللہ تعالی کی یاد اور عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا تو نظام عالم درہم برہم کر دیا جائے گا، کیونکہ دنیا کا یہ دستور اور اصول ہے، اگر کسی شہر میں باغیوں کی اکثریت ہو جائے تو پھر اس شہر کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ حق تعالی دنیا کے اس دستور کے مطابق اپنی رحمت کاملہ کی وجہ سے ایسا تو نہیں کرتے کہ جس علاقہ میں اللہ تعالیٰ کے باغیوں کی اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں کرنے والوں کی اکثریت ہو جائے اسے تباہ کر دیں، لیکن اگر دنیا کے سارے انسان اس کی بغاوت پر اتر آ جائیں، جیسا کہ قیامت سے پہلے ہوگا، تو پھر چونکہ انسان کا جو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، تو لہذا اس وقت دنیا کو تباہ کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ درجے اور شاندار درجے کی ہم جو چیزیں خریدتے ہیں، پھر جب وہ چیزیں عمدہ اور شاندار اور اعلیٰ قسم کی جو چیز ہوتی ہے، جب وہ پرانی یا بوسیدہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنا مقصد پورا نہیں کرتی تو پھر ہم اس کو کباڑخانے میں جا کر بیچ آتے ہیں۔ یہی حال اس دنیا کا بھی ہوگا کہ جب اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا تو اس دنیا کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ کائنات اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت کی وجہ سے قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جب معرفت علم کے بغیر ممکن نہیں، اور علم علماء حق کے بغیر عموماً حاصل نہیں ہوتا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا بغیر علماء حق کے باقی نہیں رہ سکتی۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ یہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کی کوئی علت ہے، ہر اثر کا کوئی مؤثر ہے۔ تو اس عالم اسباب میں تحت الاسباب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر علماء نہ ہوں گے تو علم نہ ہوگا، اگر علم نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہوگی، جب اللہ کی معرفت نہ ہوگی تو پھر اس کی عبادت بھی نہیں ہوگی، اور جب اس کی عبادت نہیں ہوگی تو دنیا کو ختم کر کے قیامت قائم کر دی جائے گی۔ اس لیے علماء حق کا وجود ہر جگہ، ہر علاقہ، ہر زمانہ میں ہماری ایک دینی ضرورت کے علاوہ
ہماری دنیوی ضرورت بھی ہے۔ دین و دنیا کے بقا اور تحفظ کے لیے علماء حق کا وجود انتہائی ضروری ہے۔ تو علماء حق کی اہمیت اور ان کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حق تعالی نے انہیں کتاب ہدایت، علوم نبوت اور حفظ شریعت کے لیے بطور خاص منتخب فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے بطور خاص منتخب کیا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کتاب اللہ اور علوم نبوت کے بلا واسطہ وارث حضرات علماء اکرام ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ارشاد ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جن لوگوں کو اللہ نے قرآن و سنت کے علوم کا مشغلہ اخلاص کے ساتھ نصیب فرمایا، یہ اس کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور اولیاء ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے حضرت علماء کو کتاب ہدایت، علوم نبوت اور شریعت کی حفاظت کے لیے بطور خاص منتخب فرمایا ہے۔ یوں تو دین اور ایمان اور قرآن کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے، لیکن عموماً علماء حق کے علاوہ اکثر لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ علماء حق اپنی ذمہ داری کے مطابق دین و شریعت کی ہمیشہ سے محافظ اور خادم رہے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی علماء حق ساری امت اور ملت کے بہت بڑے محسن ہیں۔ جیسے کسی بھی ملک کی سلامتی اور حفاظت بظاہر سرحد پر موجود فوج سے ہوتی ہے، ایسے ہی ملت کی سلامتی بظاہر علماء سے ہے۔ علماء ربانیین اللہ کی فوج کے خوش نصیب سپاہی ہیں۔ تو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر علماء حق کی قدر کرنی چاہیے، ان کا ادب اور احترام اور ان کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنی چاہیے۔